یہ ایک قدیم شہر تھا۔ بازاروں میں رونق، گلیوں میں چراغان اور ہر طرف ظاہری شان و شوکت کا چرچا۔ لوگوں کی پہچان ان کے کپڑوں سے ہوتی تھی۔ جو ریشم پہنتا وہ معزز، جو سادہ کپڑے پہنتا وہ معمولی۔ اسی شہر میں ایک مشہور عالم اور قاضی رہتے تھے، قاضی حارث۔ علم میں بلند، خطابت میں ماہر، مگر دل میں کہیں نہ کہیں غرور کی ہلکی سی لکیر۔ ان کے ہاں اکثر علمی محفلیں سجتیں، قالین ایران کے، برتن شام کے، خوشبو یمن کی، اور مہمان شہر کے معزز ترین افراد۔ مگر ان محفلوں میں ایک نام ایسا بھی تھا جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا: حکیم سلیمان۔ ایک دن شہر کے بازار میں ہلچل مچ گئی۔ ایک امیر تاجر کی قیمتی انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ نوکروں پر الزام، چیخ و پکار، بدگمانی۔ اسی وقت حکیم سلیمان وہاں سے گزرے۔ انہوں نے شور کو غور سے سنا، زمین کو دیکھا اور آہستہ سے ایک کونے کی طرف بڑھے۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئے، انگوٹھی ہاتھ میں تھی۔ تاجر حیران رہ گیا، تمہیں کیسے ملی؟ سلیمان نے مسکرا کر جواب دیا، جب لوگ شور مچاتے ہیں تو سچ خاموشی میں جا چھپتا ہے۔ میں نے بس خاموشی کو دیکھا۔ لوگ متاثر تو ہوئے، مگر دل سے عزت پھر بھی نہ دی، کیونکہ ان کا لباس سادہ تھا۔ چند دن بعد قاضی حارث نے ایک شاندار دعوت کا اعلان کیا۔ شہر کے تمام رئیس، عالم، مفتی، تاجر مدعو تھے۔ حکیم سلیمان کا نام بھی فہرست میں شامل تھا۔ وہ سادہ کرتا، پرانی چپل اور بغیر خوشبو کے وہاں پہنچے۔ دروازے پر موجود خادم نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یہاں امیروں کی محفل ہے، فقیراں کی نہیں۔ سلیمان نے سکون سے کہا، دعوت عزت کی نہیں، نیت کی ہوتی ہے، میرا نام بھی شامل ہے۔ اندر آنے دیا گیا، مگر کونے میں بٹھا دیا گیا۔ سب سے کم جگہ، سب سے سادہ برتن، سب سے کم کھانا۔ وہ خاموشی سے دیکھتے رہے، محفل میں قہقہے گونجتے رہے، مگر کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ کھانا شروع ہوا، سب نے سیر ہو کر کھایا، اور کسی نے نوٹ تک نہ کیا کہ سلیمان خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ رات کو سلیمان اپنے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے۔ چراغ مدھم جل رہا تھا، دیواروں پر سائے لرز رہے تھے۔ انہوں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، سلیمان، کیا آج تیرا علم کم تھا؟ کیا آج تیرا دل بدل گیا تھا؟ نہیں، بدلا صرف لباس تھا۔ وہ مسکرائے، تو کل لباس کو آزمایا جائے گا۔ چند دن بعد دوبارہ دعوت رکھی گئی۔ اس بار حکیم سلیمان نے شہر کے بہترین درزی سے شاندار لباس تیار کروایا۔ ریشمی جبہ، نفیس امامہ، مخملی شال، خوشبو کی مہک۔ جب وہ دروازے پر پہنچے، وہی خادم جھک گیا۔ حضور، ہم آپ ہی کے منتظر تھے۔ اندر قاضی حارث خود استقبال کو آئے۔ سب سے اعلیٰ نشست، بہترین قالین، سونے کے برتن، سب سے پہلے کھانا۔ سب حیران تھے، یہ کون رئیس ہے؟ جب کھانا پیش ہوا تو سلیمان نے اپنی آستین قورمے میں ڈبو دی۔ آؤ میرے جبے، تم کھاؤ۔ پھر شال کو بریانی میں لگایا، تم بھی کھاؤ، آج عزت تمہاری ہے۔ پھر امامہ اٹھا کر کباب میں لگایا۔ محفل ساکت۔ قاضی غصے میں کھڑے ہو گئے، یہ کیا گستاخی ہے؟ سلیمان کھڑے ہوئے، آواز نرم مگر گونجدار، قاضی صاحب، پہلے دن میں وہی انسان تھا جو آج ہوں، مگر عزت مجھے نہیں، میرے لباس کو ملی، تو میں نے سوچا کھانا بھی انہی کو کھلا دوں۔ خاموشی، ہر چہرہ جھکا ہوا۔ قاضی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ محفل کے دیگر افراد بھی شرمندہ تھے۔ ایک رئیس تاجر بولا، میں نے ہمیشہ لوگوں کو ان کے لباس سے پرکھا، آج سمجھ آیا کہ اصل دولت تو کردار ہے۔ ایک عالم نے کہا، ہم واز کرتے رہے مگر خود عمل نہ کر سکے۔ اس واقعے کے بعد شہر میں تبدیلی شروع ہو گئی۔ قاضی نے اعلان کیا،
آج کے بعد میرے دروازے پر کسی کو لباس کی بنیاد پر نہ روکا جائے گا۔ بازار میں بھی لوگ بدلنے لگے۔ ایک دن وہی خادم ایک غریب مسافر کو عزت سے اندر لے جا رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، تم بدل کیسے گئے؟ خادم نے جواب دیا، میں نے سیکھ لیا کہ انسان کی قیمت اس کے کپڑوں سے نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد قاضی نے دوبارہ مجلس رکھی۔ اس بار سب برابر بیٹھے، کوئی خاص نشست نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ کھانے سے پہلے قاضی نے کہا، آج ہم سب حکیم سلیمان سے آخری نصیحت سننا چاہتے ہیں۔ سلیمان کھڑے ہوئے، میرے بھائیوں، زندگی مختصر ہے، اسے ظاہری چمک دمک میں ضائع نہ کرو۔ لباس بدل جاتا ہے، دولت آتی جاتی ہے، مگر کردار ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ یاد رکھو، جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وہ ہمارے کپڑے نہیں دیکھے گا، وہ ہمارے اعمال دیکھے گا۔ محفل خاموش تھی، ہر لفظ دل میں اتر رہا تھا۔ اس رات کے بعد شہر بدل گیا۔ لوگ اب ظاہر سے پہلے باطن دیکھنے لگے۔ قاضی حارث کے گھر میں اب ہر شخص برابر کی عزت پاتا تھا، چاہے وہ فقیر ہو یا امیر۔ اور حکیم سلیمان کی یہ داستان نسل در نسل سنائی جانے لگی۔ ایک چھوٹا سا عمل، مگر ایک بڑا سبق۔ دوستوں، ہم سب کبھی نہ کبھی اس محفل کا حصہ بنتے ہیں، کبھی قاضی، کبھی خادم، کبھی تاجر، اور کبھی حکیم سلیمان۔ آج فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم لباس کو عزت دیں گے یا انسان کو؟ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی کے رویے کی تبدیلی کا سبب یہی ایک داستان بن جائے۔ اللہ ہمیں ظاہر سے زیادہ باطن دیکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔